کہ ابھی ایک اور فتنے نے سر اٹھایا. آپ کو پتہ ہے تکلیف تو اہل سنت کو ہوتی ہے ہر طرف، کیونکہ ہم غلامان صحابہ بھی ہیں اور غلامان اہل بیت اطہار بھی ہیں. اگر صحابہ کرام کو کوئی تبت سینٹر پہ اہل تشیع خنزیر جو ہے وہ گالیاں دے تو تکلیف ہمیں ہوتی ہے. اسی طرح اہل بیت اطہار کی شان میں اگر لاہور کا رہنے والا کو خنزیر ملا عبد الرحمن سلفی جو ہے وہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں یا امام علی رضا کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے تو تکلیف تب بھی ہمیں ہوتی ہے. لیکن ادارے بنے میں، قانون بنے میں تو ہم جو ہے التجا کرتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بدبخت کو فوراً گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے جو گستاخان صحابہ یا اہل بیت اطہار کو دی جاتی ہے. دین اسلام کے جو باغی ہیں جو سزا ان کو دی جاتی ہے وہ اس بدبخت کو دیں. اس نے جو باتیں کی، میرا ایمان اس بات کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہے کہ وہ باتیں یہاں بیان کی جائیں. لیکن آپ جو ہے مسلمان سنی خوش عقیدہ ہے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے. کبھی صحابہ کی بے ادبی، کبھی اہل بیت اطہار کی بے ادبی، اور آپ وہ سن لیں تو آپ کا خون جو ہے وہ جوش کھا جائے. اس قدر آقا کریم علیہ السلام کے گھرانے کے مبارک افراد حضرت امام موسیٰ کاظم جن کی نسبت سے کاظمی سید ہیں ان کی شان میں بے ادبی کی گئی، جن کے بارے میں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں میں نے دیکھا حج کا قافلہ جا رہا ہے، ایک شخص الگ تھلگ بیٹھا ہے لیکن نورانی سراپا ہے. میں نے کہا شاید کوئی صوفی ہے، اس کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اپنی تصوف کی کوئی بات حاجیوں کو نہ بتانا، فتنے میں پڑ جائیں گے. کہتے میں یہ سوچ کے آگے بڑھا نا تو اس بزرگ نے مجھے کہا مومنوں کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہو. تو کہتے ہیں یہ کہہ کے بزرگ آگے چلے گئے. میں حیرت زدہ ہوا کہ انہوں نے میرے دل کی بات بھی جان لی اور شفیق بلخی کہہ کر مجھے پکارا. تو کہتے میں ان کے پیچھے چلنے لگا. آگے گیا نا، کنویں کے پاس رکے ہوئے تھے، پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا نا تو وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹا اور گر گیا. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں مالک اگر اس کنویں کے پانی سے وضو کرنا میرے نصیب میں ہے تو اس پانی کو جو ہے میرے نصیب میں، میرے مقسوم میں فرما دے، اگر نہیں ہے تو میں تیمم سے نماز پڑھ لیتا ہوں. فرماتے ہیں یہ دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ کنویں کا پانی کنویں سے باہر ابلنے لگا. تو شفیق بلخی کہتے ہیں میں نے دوسری جو ہے کرامت دیکھ لی. آگے بڑھے تھوڑا، مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی تو اس اللہ کے ولی نے اسی ڈول میں پانی لیا، ریگستان سے ریت اٹھائی، اس میں ملائی اور پینے لگ گئے. میں آگے بڑھا، میں نے کہا مجھے بھی دیں، بھوک لگ رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیا نا، زمانے کی کوئی بھی خوش غذا جو ہے، اچھی غذا، اس کا مقابلہ ذائقے کے اندر نہیں کر سکتی. اس قدر مزیدار وہ ستو نما چیز بن چکی تھی. کہتے ہیں پھر میں گیا بیت اللہ شریف کا میں نے طواف کیا. فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر ایک شخص جو ہے بیت اللہ کو تک کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا. صبح فجر پڑھ کے طواف کر کے جب وہ نکلا نا میں اس کے پیچھے چلا. آگے جیسے ہی وہ بڑھا نا تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی نالین مبارکہ چوم رہا ہے، کوئی کندھے چوم رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون سی شخصیت ہے؟ رات بھر ان کے پیچھے پھر حرم شریف میں بھی دیکھتا رہا یہ کون سی شخصیت ہے. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ شہزادہ رسول حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ 7ویں امام ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1، حضرت امام حسن 2، حسین 3، حضرت امام زین العابدین 4، حضرت امام محمد باقر 5، حضرت سیدنا امام جعفر صادق 6 اور حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ 7ویں نمبر کے امام ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں اور انہی کی محبت کو جنت میں داخلے کا ذریعہ سمجھتے. تو جو بھی ان کی شان میں بے ادبی کرے گا ہمیں ضرور تکلیف ہوگی. اگر قانون نہ بنے ہوتے، باقاعدہ ہم ایک نظام کے تحت نہ چل رہے ہوتے تو پھر ابھی تک اس بدبخت کو کسی عاشق نے سبق سکھا دیا ہوتا. لیکن ہمیں اپنے اداروں سے امید ہے کہ وہ اس کو پکڑیں گے اور قرار واقعی سزا دیں گے. امام علی رضا ان کی شان میں بے ادبی کی. سید اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ نیشاپور آپ تشریف لائے نا تو آپ نے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا ہوا تھا. نیشاپور کے لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کون سی شخصیت ہیں جنہوں نے نقاب ڈالا ہوا ہے اپنے چہرے پر اور کیوں ڈالا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شہزادہ رسول امام موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو لوگ قریب ہو گئے اور انہوں نے کہا ایک جھلک اپنے دیدار کی ہمیں ضرور دکھائیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں، فرمایا جب امام علی رضا نے وہ نقاب پلٹانا، فرمایا اتنی تابانی اور نورانیت تھی، عالم یہ تھا کہ لوگ بے ہوش ہونے لگے اور کوئی بڑھ بڑھ کے حضرت امام علی رضا کی سواری کے سم چومنے لگے، کوئی آپ کے قدموں کی نالین جو ہے وہ چومنے لگے اور کوئی اس نالین کی خاک کو جو ہے تبرک کے طور پر حاصل کرنے لگے. اتنے میں 2 محدث آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ ٹھہریں تو صحیح،
یہ حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہی کے گھر میں تو قرآن اترا، آج ہم ان سے حضور کا کوئی فرمان سنتے ہیں۔ تو حضرت علی رضا نے جو حدیث سنائی وہ بڑی زبردست مفہوم کے اعتبار سے، آپ نے کیا سنایا؟ لوگوں کو خاموش کرایا گیا، اور محدث فرماتے ہیں کہ اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بیان فرماتے ہیں 20,000 لوگ تھے جو وہ حدیث سن رہے تھے اور ساتھ ساتھ لکھ بھی رہے تھے۔ یہ تھی علم کی قدر، یہ تھا علم کا مقام۔ تو آپ نے جو حدیث پڑھی نا تو وہ اس انداز میں پڑھی کہ کہا کہ مجھ سے میرے والد امام موسیٰ کاظم نے بیان کی، اور فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم سے ان کے والد حضرت امام جعفر صادق نے بیان کی، ان سے ان کے والد حضرت امام محمد باقر نے حدیث بیان کی، ان سے ان کے والد حضرت امام زین العابدین نے بیان کی، ان سے ان کے والد حضرت امام حسین نے بیان کی، امام حسین سے ان کے والد مولا علی نے بیان کی، اور مولا علی نے جو الفاظ ارشاد فرمائے یہ حدیث میری آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمائی۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ حدیث کیا تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا یہ ایک مضبوط قلعہ ہے، جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو، اللہ فرماتا ہے وہ میری حفاظت کے قلعے کے اندر آ جاتا ہے۔ فرمایا اسے دنیا کی تو کیا جہنم کی آگ بھی اس کے بال کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حدیث امام علی رضا نے، تو اس امام کی بھی انہوں نے بے ادبی کی، امام موسیٰ کاظم کی بھی، امام تقی امام نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے مقدسات کو مغلظات کہا اس اہل حدیث بدبخت لاہور کے رہنے والے خنزیر نے، جو خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ الامان والحفیظ کہ اس طرح کی بے ادبیاں دوبارہ ہمیں سننے کو ملیں، اللہ تعالیٰ اس کو واصل جہنم فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ یاد رکھ کے عمل کی توفیق